اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان الہدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی فتحیات والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولد الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين عزب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدامه الفداء أجل الله تعالى فرجه الشريف وصال الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقيا على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين ثم الصلاة والسلام على مخدومتنا الإنسان معصومتنا القرآن ما شاء الله الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ ما شاء اللہ عالمۃ غیر معلمہ وبلقیس حجرۃ تقدیس الجلال وآسیۃ تکمیل والکمال ومریم الکبریٰ وسبیل باب قبول وشمع مجلسۃ رسول ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام المعصومین ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع نجوم صلوات پڑھیں بآواز بلند میرا مولا آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما رزق ولایت اور رزق معرفت نصیب فرما یا اللہ موت کی آخری ہچکی ہو زبان پر ورد علی ولی اللہ نصیب فرما قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما بیوی پاک کی نالین سے لپٹے ہوئے نور کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو کربلا سے نسبت دے کے با حیثیت بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کی دھڑکنوں پہ یا علی ہمارے سینوں پہ یا حسین اور ہمارے بازوں پہ یا عباس لکھ دیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس گھٹن کی کائنات میں جہاں سانس لینا دشوار ہو ہمیں ہوائے پرچم عباس کے نیچے سانس لینا سکھایا مجھے 3 ہستیوں کا ذکر کرنا ہے بسم اللہ میں مولا عباس کا ذکر کرتے کرتے ذکر کو اس معراج پہ لے جاؤں گا جہاں عالیہ کا ذکر کرنا ممکن ہو جائے بسم اللہ اور عالیہ کا ذکر کرتے کرتے ذکر کو اس معراج پہ لے جاؤں گا جہاں عالیہ کے بابا کا ذکر کرنا ممکن ہو جائے بسم اللہ ماشاءاللہ لیکن پہلے میں ایک فکرہ عرض کرنا چاہوں گا اسی فکرے پہ میں چہرے بھی پڑھ لوں گا اور اسی فکرے پہ مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کس منزل پہ سانس لے رہا ہے جو انسان جب تک زمین پہ رہے محمد کی دعا بن کے حیات کرے آسمان پہ جائے تو محمد سے خدا بن کر گفتگو کرے اسے علی کہتے ہیں اور ید اللہ والے ہاتھوں سے علی جس کے جھولے کی ڈوری ہلائے اسے عباس کہتے ہیں کسے کہتے ہیں عباس کسے کہتے ہیں عباس جو جوف کعبہ میں اترے اسے علی کہتے ہیں جو قلب بطول پہ
کی امانت ہے۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ جرت عباس کا قرآن احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں۔ مجھے عباس کی نالین سے نکلنے والے نور کے مقدس ذروں کی قسم، حسین کے سامنے عباس یوں ہی چپ رہا جیسے علی کے سامنے قرآن چپ رہا۔ بسم اللہ۔ حسین نے فرمایا عباس تو رجل فقیہ ہے۔ رجل فقیہ، رجل کسے کہتے ہیں؟ پہلے لفظ رجل سمجھا دو۔ بچہ جب شکم مادر میں ہو تو جنین کہتے ہیں، دنیا میں آ جائے تو مولود ہوتا ہے، دودھ پینے لگے تو رضیع ہوتا ہے، گہوارے میں آ جائے تو سبھی ہوتا ہے، گہوارے سے ایک قدم بھی نیچے نکال لے تو شاد ہوتا ہے، چلنے لگے تو طفل کہلاتا ہے، نوخیز جوانی ہو تو غلام ہوتا ہے، بھرپور جوانی ہو تو فتح ہوتا ہے، جوانی کو زیر نگی کر لے تو رجل کہلاتا ہے۔ حسین نے فرمایا عباس تو رجل فقیہ ہے۔ فقیہ اسے کہتے ہیں جس کو دین کی سوجھ بوجھ ہو، جس کو شریعت کی سوجھ بوجھ ہو اسے فقیہ کہتے ہیں، جس کو حسین کی سوجھ بوجھ ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ جس انسان کو اپنی چپ پر بڑا ناز ہے نا، وہ میرا اگلا جملہ سنے اور اپنی مہارت آزمائے۔ شب عاشور حسین نے بھیجا تھا عباس کو فوج عزیز سے بات کر کے آ۔ اپنے اشل نامی گھوڑے کے سین پر بیٹھے عباس نے فوج عزیز کے ایک دستے کے سامنے عباس نسل کو روکا اور عباس زین پر ہی کھڑے ہو گئے، اور جو پہلا جملہ عباس نے کہا اسی جملے نے جنگ جیت لی۔ ایک مرتبہ دائیں سے بائیں دیکھ کر عباس نے فوج عزیز سے کہا، میں اپنے کریم سردار کے کرم سے تمہیں ایک رات کی مہلت اور دینے آیا ہوں۔ عباس کا اتنا جملہ کہنا تھا کہ فوج عزیز کا ایک لشکر عباس کی طرف بڑھا۔ اس نے کہا عباس لشکر کی طرات دے، ہم چاہیں تو تجھے واپس نہ لانے دیں۔ اس کا اتنا جملہ کہنا تھا عباس نہ رہا، علی بن گیا۔ عباس نے فرمایا مجھے تمہارے اس لشکر کو مارنے کے لیے صرف جنازے کی نیت کرنا پڑے گی۔ عباس نے فرمایا مجھے تمہارے اس لشکر کو مارنے کے لیے صرف جنازے کی نیت کرنا پڑے گی، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ تمہارا جنازہ پڑھنا مجھ پہ حرام ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولے نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا بولے گا وہی جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ رضا بھائی اب مجمع کو دیکھیے گا، ایک چہرے پہ کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ٹھیک سے دیکھ لیں، سوچ لیں، 2 آنکھیں ہوتی ہیں نا، تو 9 لاکھ کے لشکر کی کتنی آنکھیں ہوئی؟ 18 لاکھ آنکھیں۔ جو 18 لاکھ آنکھوں سے نیند چھین لے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ جل نعرہ ولایت علی، نعرہ ولایت حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت یزیدیت، اہل بیت دے دشمنات تلاب، بے شمار بی بی دے قاتلات تلاب، بے شمار۔ حر ایمان، حر قرآن، نعرہ حیدری۔ جو 18 لاکھ آنکھوں سے نیند چھین لے اسے عباس کہتے ہیں، اور وہی عباس جس کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر چہرے پہ لگائے اسے عالیہ کہتے ہیں۔ فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ بی بی کے 2 لقب ہیں۔ بی بی جلے ہوئے خیموں سے سجاد کو اٹھا کے لے آئے۔ فضائل پڑھ رہا ہوں۔ بی بی نے فرمایا اب اس امانت کی امینہ میں ہوں،
بی بی نے دو حجتوں کو بچایا، دو حجتیں سجاد اور باقر کی صورت میں بی بی کا سپورٹ، اسے اللہ نے عالیہ کے حوالے کیا۔ ابو طالب نے بھی دو حجتیں پالی، لیکن امن کے دور میں پالی۔ جو امن کے دور میں حجتیں پالے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اور جو جلے ہوئے خیموں سے امامت کو بچا کے لے آئے اسے زینب عالیہ کہتے ہیں۔ اتنے پڑھے لکھے مجمع کے سامنے ایک سوال قائم کرنے لگا، یقیناً یہ سوال آپ کے ذہنوں پہ نقش ہوگا۔ جن 9 لاکھ بھیڑیوں نے اصغر کو نہیں چھوڑا، انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ جبکہ وہ جانتے تھے کہ مولا سجاد حسین کے بعد امام ہے۔ وہ سجاد کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک طاقت نے 9 لاکھ کو روک دیا۔ بی بی نے جلے ہوئے خیموں کے سامنے آ کر فرمایا، حسین کا ارادہ شہادت تھی، عباس کی تمنا شہادت تھی، لشکر اب بھی تمہارے پاس ہے، تلواریں اب بھی تمہارے پاس ہیں، اگر تم میں سے کسی نے سجاد کی طرف قدم بھی بڑھایا تو میں قیامت برپا کر دوں گی۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، بآواز بلند۔ جن 9 لاکھ کیا ہوا؟ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ علی آئے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر اور علی بولے، اور علی تو کہتے ہی اسے ہے جو نہ زمین پہ چپ رہے اور نہ آسمان پہ۔ پہلے علی مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بولے اور پھر منبر پر بولے، فرمایا سلونی مجھ سے سوال کرو، میں زمین کی تہوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک سے واقف ہوں۔ علی نے یہ 2 سمتیں نہیں بتائیں، بلکہ علی نے علم کے دریا بہا دیے۔ علی یہ بتانا چاہ رہے تھے زمین کی کتنی تہیں ہیں، علی جانتا ہے ان تہوں میں کون کون سی مخلوقات آباد ہیں، علی جانتا ہے ان مخلوقات کی تعداد کیا ہے، علی جانتا ہے ان مخلوقات کی غذا کیا ہے، علی جانتا ہے سطح زمین کیا ہے، علی جانتا ہے اس زمین پر ذرات کی تعداد کیا ہے، علی جانتا ہے اس زمین پر کون کون سی مخلوقات آباد ہیں، علی جانتا ہے ان مخلوقات کی تعداد کیا ہے، علی جانتا ہے ان مخلوقات کی غذا کیا ہے، علی جانتا ہے ہوا کیا ہے، علی جانتا ہے فضا کیا ہے، علی جانتا ہے دریا کتنے ہیں، علی جانتا ہے سمندر کتنے ہیں، علی جانتا ہے سمندر میں پانی کتنا ہے، علی جانتا ہے اس پانی میں قطروں کی تعداد کیا ہے، علی جانتا ہے اس پانی میں کون کون سی مخلوقات آباد ہیں، علی جانتا ہے ان مخلوقات کے نام کیا ہیں، علی جانتا ہے ان مخلوقات کی تعداد کیا ہے، علی جانتا ہے روز کس مچھلی کو کتنا چاہیے، علی جانتا ہے پرندے کتنے ہیں، علی جانتا ہے پرندوں کی قسمیں کتنی ہیں، علی جانتا ہے کس پرندے کے پر پہ کیا لکھا ہے، علی جانتا ہے ان کی غذا کیا ہے، علی جانتا ہے آسمان کتنے ہیں، علی جانتا ہے 7 آسمانوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، علی جانتا ہے ان میں کون کون سی مخلوقات آباد ہیں، علی جانتا ہے ان مخلوقات کی تعداد کیا ہے، علی جانتا ہے ان مخلوقات کی غذا کیا ہے، علی جانتا ہے قیامت تک جتنی بارش ہوگی اس میں قطروں کی تعداد کیا ہے، علی جانتا ہے۔ اے دشمن علی تم کون ہو، علی جانتا ہے تمہارا باپ کون ہے، علی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، پہلے حد تو ڈھونڈو علی کی۔ ایک بندے نے علی سے کہا فلاں بندے نے آپ سے حکومت چھین لی، علی نے فرمایا کیا کسی کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے، کیا کسی کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ 18,000 عالم ہیں، ایک عالم کے اندر 20 لاکھ کائناتیں ہیں، ایک کائنات کے اندر 10,000 کہکشائیں ہیں، ایک کہکشاں کے اندر 22 لاکھ سورج ہیں، ایک سورج کے اندر 10,000 دنیایں ہیں، ہر دنیا کا اپنا ایک علیحدہ سورج ہے، دکھ ہوتا ہے دل جلتا ہے، 18,000 عالمین، عالم کے اندر کائناتیں، کائناتوں کے اندر کہکشائیں، کہکشاں کے اندر سورج، سورج کے اندر دنیا، اس دنیا کی ایک کچی مسجد، اس مسجد سے ایک مولوی اٹھ کے کہتا ہے علی کیا ہے؟ ارے
ہے کہ تو علی کو سوچے، تیری اتنی اوقات ہے کہ تو علی کو سوچے۔ علی کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ عرفان کے سفینے کے مسافر تشریف فرما ہے۔ کسے کہتے ہیں علی؟ علی اسے کہتے ہیں جس کے اوپر سے اللہ شروع ہو، مگر یہ پتہ نہ چلے کہ کہاں سے شروع ہوا ہے۔ اگر یہ پتہ چل گیا کہ اللہ یہاں سے شروع ہوا ہے، پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ علی یہاں پہ ختم ہوا ہے، اور جو شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، اور جو ختم ہو جائے وہ علی نہیں ہوتا۔ علی مولا کے دو لقب ہیں۔ مولا نے فرمایا انا حاتمۃ الادیان، میں تمام مذاہب کا رہبر ہوں۔ انا حقیقت الادیان، میں تمام مذاہب کی حقیقت ہوں۔ علی مولا جا رہے ہیں شام کی طرف، ساتھ میرے مولا کے 6 بندے، سلمان، ابوذر، مقدار، قمبر، عمار، سارے کمال، نہ کوئی پیچھے ہٹنے والا نہ کوئی شک کرنے والا۔ علی بادشاہ نے اچانک دلدلے محشر خرام کی باغوں کو موڑا، فکرہ بدلوں، اس کی باغوں کو موڑا جس کی باغوں کو موڑنے سے کائنات کا نظام چلتا ہے۔ علی بادشاہ نے فرمایا سلمان، سامنے ایک راہب کا در آ رہا ہے، وہ انجیل کی تلاوت کر رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے آج اسے بتاؤں کہ حق کیا ہے۔ علی بادشاہ اس جگہ پہ آئے، راہب کی نظر مولا پہ پڑی۔ راہب کبھی انجیل کو دیکھے، کبھی مولا کو دیکھے، کبھی انجیل کو دیکھے، کبھی مولا کو دیکھے۔ مولا نے دل کی رکابوں سے وہ قلم نکالا جس میں وہ نلین تھی، جس پہ ہاتھ رکھ کے قمبر کہتا تھا 18,000 عالم قمبر کی مٹھی میں ہے۔ راہب مولا کے قریب آئے اور کہا کون ہے آپ؟ مولا نے فرمایا ابھی انجیل میں میرا نام نہیں پڑھا۔ راہب کانپنے لگا، کہنے لگا اندر تشریف لائیے، کہنے لگا آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں؟ مولا نے فرمایا نہیں، میں اس سے کلام کرنے والا۔ راہب کہنے لگا آپ عیسیٰ روح اللہ ہیں؟ مولا نے فرمایا نہیں، میں اسے مردہ زندہ کرنے کا فن سکھانے والا۔ راہب کانپنے لگا، کانپتے کانپتے اس تخت پہ آیا جہاں وہ تورات، زبور، انجیل کو ترتیب سے رکھتا تھا۔ آیا، تینوں کتابوں کو اٹھایا، بغل میں دبایا اور علی بادشاہ سے فرمایا اس تخت پہ بیٹھی۔ خود سامنے بیٹھ کے ایسے بیٹھا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھا۔ فکرہ بدلوں، اس کے سامنے بیٹھا جو تشہد میں واجب ہے۔ کہنے لگا یہ میرے ہاتھ میں تورات ہے، اس میں ایک اسم ہے تاب تاب، کیا یہ آپ جناب کا اسم ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں، یہ میرے بھائی محمد کا اسم ہے، میں شنتیاں ہوں۔ کہنے لگا یہ میرے ہاتھ میں انجیل ہے، اس میں ایک اسم ہے میت میت، کیا یہ آپ جناب کا اسم ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں، یہ میرے سردار محمد کا اسم ہے، میں ایلیا ہوں۔ کہنے لگا جو انجیل میں ایلیا ہے، جو تورات میں شمسیہ ہے، اس کا زبور میں بھی ایک نام ہے۔ مولا نے فرمایا زبور میں بریا ہوں۔ کانپنے لگا، کہنے لگا جو انجیل میں ایلیا ہے، جو تورات میں شمسیہ ہے، جو زبور میں بریا ہے، اس کے تو اور بھی کئی نام ہوں گے، جیسے پہلے آسمان پہ اور، دوسرے آسمان پہ اور، تیسرے آسمان پہ اور، چوتھے پہ اور، پانچویں پہ اور، چھٹے پہ اور، ساتویں پہ اور۔ علی بادشاہ نے سلمان کو آواز دی سلمان ادھر آؤ، تمہارے کام کی بات آ گئی ہے۔ علی بادشاہ نے فرمایا جو انجیل میں ایلیا ہے، جو تورات میں شمسیہ ہے، جو زبور میں بریا ہے، وہ تمہارے سامنے ہے۔ پہلے آسمان والے مجھے عبد المجید کہتے ہیں، دوسرے آسمان والے مجھے عبد الحمید کہتے ہیں، تیسرے آسمان والے مجھے عبد الصمد کہتے ہیں، چوتھے آسمان والے مجھے ذوالعلی کہتے ہیں، پانچویں آسمان والے مجھے علی اعلیٰ کہتے ہیں، چھٹے آسمان پہ میرا نام عبد
الواحد ہے, ساتویں پہ آہد ہے, اور عرش مجھے چھپ کر دیکھا کرتا ہے. میں وہ ہوں, ترکی والے مجھے بلیا کہتے ہیں, سنگی والے مجھے مجلان کہتے ہیں, فارس میں میرا نام فیروز ہے, عرب والے مجھے امیر الحال کہتے ہیں, عراق والے مجھے مسد اللہ کہتے ہیں, ہندو مجھے کشن کشن کہہ کر بلاتے ہیں, میرے بابا نے مجھے ابوالحسن کہا, میرے بھائی محمد نے مجھے ابوالتراب کہا, النجسی سمتنی امی حیدرہ, اور میری ماں نے میرا نام حیدر کرار. کہہ رہے ہیں کلندر سناؤ, عام بندہ نہیں, ابراہیم جوابی کا بیٹا ہے. ابراہیم جوابی وہ سید زادہ ہے جس نے جب قبر حسین پہ ہاتھ رکھ کر سلام کیا, قبر حسین سے جواب آیا. 1.25 لاکھ نبیوں نے غدیر کی یاد میں کلندر کے سر پر دستار باندھی, ادھر دستار باندھی ادھر کائنات کا فقیر اکٹھا ہوا. آواز دے کر کہتا ہے کلندر رتبہ کیا ملا, آواز آئی زمین چھوٹی ہے رتبہ بڑا ہے. علی کا لال شہباز بن کر ہوا میں پرواز کرنے لگا, ہوا میں اونچا اڑ کر کہتا ہے حیدریم, پھر اور اونچا اڑ کر کہتا ہے کلندرم, پھر اور اونچا اڑ کر کہتا ہے مستم, پھر اور اونچا اڑ کر کہتا ہے پیشوائے تمام رندانم, پھر اور اونچا اڑ کر کہتا ہے من بغیر علی ندانستم, میں علی کے سوا کسی کو نہیں جانتا. کلندر مقام بتاتا گیا, اڑتا گیا, عظمت بتاتا گیا, اڑتا گیا, عرش کی چوکھٹ پہ کلندر پہنچا, عرش کی ٹکر سر پہ لگی, عرش سے کلندر کو نجف میری کا روزہ نظر آیا. کلندر پرواز بھول گیا, کامتے ہوئے پر اکٹھے کر لیے, ہوتا لگا کر زمین پہ گیا, علی کی چوکھٹ پہ سر رکھ کر کہتا ہے کہ سگے کوئے شیر یزدانم. یا میرے مولا اب مجھے طاقت دیجیے گا کہ میں کلندر کا وہ جملہ پڑھ سکوں جس پہ مقصر کی موت اکثر ہو جاتی ہے. جتنے کلندر کی دہلیز کو چومنے والے ہو میرا ساتھ دینا. کلندر نے فرمایا ہر وہ تسبیح جس پہ علی علی نہیں دوزخ کے کتے کے گلے کا پٹا ہے. ہر وہ تسبیح جس پہ علی علی نہیں دوزخ کے کتے کے گلے کا پٹا ہے. یہ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ شری کرشن والا سنائیے جو میں نے پچھلی بار پڑھا تھا. سلوات پڑھیں بابا سے بلانا. ہندوؤں کے پیشوا گزرے ہیں جن کا نام تھا شری کرشن. ان کی اپنے ماموں کے ساتھ جنگ ہوئی کنش کے ساتھ, تو 313 افراد کی تعداد تھی کرشن کے ساتھ, اور سامنے لاکھوں کی تعداد. ساتھیوں نے کہا حملہ کریں. شری کرشن نے کہا ابھی نہیں, میرے ماموں سے کہو مجھے چند لمحے چاہیے. چند لمحے مل گئے. شری کرشن ایک ریگستان میں آتے ہیں اور وہاں ہاتھ بلند کر کر کہتے ہیں. شری کرشن فرماتے ہیں اوم ایم ہریم شریم کریم بربرم پرمیشور مقصم کالیانی شہی من کرم آبدی مم نواریوں سے گرم ابھی دھن سکھ سمپتی پراپرتی من کرو تو رسوا. ترجمہ کروں فرمایا نام علی. شری کرشن فرماتے ہیں اوم ایم ہریم شریم کریم بربرم پرمیشور مقصم کالیانی شہی من کرم آبدی مم نواریوں سے گرم ابھی دھن سکھ سمپتی پراپرتی من کرو تو رسوا. اے ایشور تجھے تیرے پیارے کا واسطہ, اے ایشور تجھے تیرے پیارے کا واسطہ, اس پیارے کی ایک کنیا یعنی بیٹی کا واسطہ, اس بیٹی کے پتی کا واسطہ, ان پتی اور پتنی کے 2 سپتر یعنی بیٹوں کا واسطہ. اے ایشور تجھے سنسار کے سب سے بڑے مندر کا واسطہ یعنی کعبے کا واسطہ, اس میں پڑے کالے پتھر کا واسطہ, اور اس پر اترنے والے تیرے روح پہ مجسم کا واسطہ. لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں, جب تک 4 آنسو نہ بہیں آنکھوں میں نمی نہ اترے, تب تک شام سے آنے والی مخدومہ راضی نہیں ہوتی.
میر انیس نے فرمایا تھا ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے اور خنجر کو پہنچتا رہا زینب کے ردا سے. نیزے کی نوک امام حسین بادشاہ تلاوت کر رہے ہیں اور ملک شام بالکل قریب آ گیا. انہوں نے سوچا سفر بہت زیادہ ہو چکا ہے تو کہیں رک کر کچھ آرام کر لیا جائے. جس جگہ کو آرام کرنے کے لیے رکنے کے لیے چنا گیا وہ ایک عیسائی کا باغ تھا. عیسائی کے باغ میں نیزے کھڑے کیے گئے اور وقفہ کیا گیا. امام حسین بادشاہ کی تلاوت جاری تھی. باغ کے اس کونے سے تلاوت ہو رہی تھی اور دوسرے کونے پر اسی عیسائی کی 4 سال کی بچی بیٹھی تھی جو دونوں آنکھوں سے نگینا تھی. امام حسین بادشاہ کی تلاوت جاری تھی. تلاوت کی آواز اس بچی کے کانوں تک پہنچ گئی. اس نے اس آواز کے سہارے پر چلنا شروع کیا. وہ اس چلتے چلتے آ گئی نیزے کے نیچے, اسی نیزے کے نیچے جس پہ سید الشہداء کا سر تھا. آنکھیں تو تھی نہیں, وہ بس دیکھ رہی تھی, چہرے کا رخ اوپر تھا. تاریخ کہتی ہے کہ کٹی ہوئی گردن میں سے خون شفا کا ایک قطرہ اس بچی کی آنکھ میں چلا گیا. تاریخ کہتی ہے اس کی دونوں آنکھوں کو بینائی مل گئی. اس نے عجیب منظر دیکھا. جسم نہیں ہے, فقط سر ہے, نیزے کی نوک اور تلاوت کر رہے ہیں کہ اس نے ساتھ ہی نیچے دیکھا نیزے کے ساتھ ہی چند بیویاں گھٹنوں پہ سر رکھ کر رو رہی تھی. اس نے ان نیزوں سے توجہ ہٹائی, ان بیویوں کے پاس آ گئی. اس نے انہیں ہلا کے کہا آپ روتی کیوں ہیں, آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اس سے کیوں نہیں بتاتی؟ اگر آپ کو کوئی دکھ ہے, اگر آپ کو کوئی غم ہے تو آپ اس نیزہ سوار کو کیوں نہیں بتاتی؟ تاریخ کہتی ہے کہ ان بیویوں نے جواب نہیں دیا. ان بیویوں کی اوٹ میں سے ایک 4 سال کی بچی برآمد ہوئی. اس نے کہا آمنہ ہم تجھے جانتے ہیں, تو انہیں کچھ نہ کہہ, کیونکہ جس کریم نے تجھے آنکھیں دی ہے نا یہ اس کی بہن ہے. جس نے تجھے آنکھیں دی ہے نا یہ اس کی بہن ہے. تاریخ کہتی ہے کہ آمنہ نے اس 4 سال کی بچی کا جواب نہیں دیا. وہ اسے دیکھتی گئی, دیکھتی گئی, دیکھتی گئی, دیکھتے دیکھتے انہیں قدموں سے واپس پلٹی اور چلتے چلتے آ گئی نیزے کے نیچے اور دونوں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے اے مظہر العجائب, میری سمجھ میں تو ہی نہیں آتا, غیر کی بچیوں کو آنکھیں دیتا ہے اپنی بچی کے کان زخمی, غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے اپنی بچی کے کان زخمی. عزاداروں یہی تو وجہ تھی. شام کا دربار تھا. یزید کی بیٹی آ گئی. بی بی سکینہ نے اس کے کانوں میں در دیکھے. بی بی نے فرمایا یہ در تیرے نہیں, یہ در میرے ہیں. اس نے کہا بی بی میں یہ کیسے مانوں؟ بی بی نے فرمایا ذرا ان دروں کو اتار کے دیکھ, اگر ان پہ خون کے نشان ہوئے تو یہ در میرے, نہیں ہوئے تو تیرے. اس نے ان دروں کو اتار کے دیکھا, ان پہ خون کے نشان تھے. اس نے کہا بی بی میں معذرت چاہتی ہوں, یہ در تیرے ہیں. بی بی سکینہ نے فرمایا نہیں اب یہ در تیرے. اس نے کہا یہ در آپ کے ہیں تو میں در کیسے رکھ سکتی ہوں؟ بی بی سکینہ نے فرمایا ذرا میرے قریب آ, میرے کانوں کو غور سے دیکھ, میں در کیسے پہنوں؟ میرے کان اب در پہننے کے قابل ہی نہیں رہے. شمر نے اتنی بے دردی سے میرے در کھینچے